الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ ایمان یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ ایمان کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ کبھی مل سکتی ہے۔ جس طرح دنیا کا قانون ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آدمی کو پاسپورٹ کی ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا پاسپورٹ چاہیے۔ ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخل انسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اصول بیان فرما دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی عبادت میں، اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے، اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ دو چیزیں کامیابی کی بنیاد ہے، ایک ایمان اور دوسرا اچھے عمل۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو وہ کامیابی جسے ہم اور آپ کامیابی کہتے ہیں، کسی انسان کے پاس خوب زمین جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، اچھا کاروبار ہو، ہماری سوچ کے مطابق وہ کامیاب ہے، دنیا کی سوچ کے مطابق وہ کامیاب ہے، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی کہہ دے، اور اصل اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ بول دے کہ یہ عمل اچھا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ یہ کام اچھا ہے، شریعت کہہ دے کہ یہ کام نیک عمل ہے، تو وہ کام اچھا ہوگا اور وہ چیز کامیابی ہوگی۔ جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہو کامیابی کی، وہ کامیابی ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب کے ساتھ ابلیس کو، شیطان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آدم کے سامنے جھک جائے۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن شیطان نہیں جھکا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے جب حکم دیا جھک جاؤ، سارے جھک گئے، تم کیوں نہیں جھکے؟ تو ابلیس نے کہا، اس نے اپنی اطاعت ثابت کی اور کہا، یا اللہ میں تو صرف آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میرا سر بس آپ کے سامنے جھکتا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کی مخلوق ہے، میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ تو اللہ نے اس وجہ سے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے نکالا، جنت سے نکالا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ کامیابی وہ نہیں ہے اور نیک عمل وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نیک عمل، جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم تھا، فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، آدم کے سامنے جھک گئے،
शैतान नहीं झुका, वो अड़ गया और दलीलें पेश करने लगा, इसकी वजह से अल्लाह के दरबार से उसको निकाल दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि असल कामयाबी वो है जिसको अल्लाह कामयाबी कह दे, और नेक अमल वो है जिसको अल्लाह कह दे कि ये नेक अमल है। हम अपने मन से, अपने दिल से सोचे कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, इसका कोई एतबार नहीं है। अल्लाह जिसे कह दे ये काम अच्छा है, वो काम यकीनन अच्छा है, और अल्लाह जिसे कह दे ये काम बुरा है तो वो यकीनन बुरा है। हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिश का उसके अंदर कोई दखल नहीं है। तो दो चीज़ें बुनियाद है कामयाबी की, एक ईमान और दूसरा नेक अमाल, अच्छा अमल। ये दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होंगी, इंसान कामयाब। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इंसान नाकाम है। ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। आदमी दुनिया में बहुत कामयाब था, लेकिन बगैर ईमान के दुनिया से गया, हमेशा की नाकामयाबी। और दुनिया में बहुत गरीब, कमज़ोर, झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने वाला, एक वक्त खाने को मिल रहा है, दो वक्त नहीं मिल रहा है, इस हाल में भी लेकिन ईमान के साथ दुनिया से गया है तो वह आदमी कामयाब है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का दारोमदार ईमान पर है, नेक आमाल पर है, ज़मीन जायदाद पर नहीं है। जिसके पास 50 बीघे ज़मीन, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब, ये अल्लाह के यहाँ नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ ईमान चेक किया जाएगा, अमल चेक किया जाएगा। जिसके पास ईमान होगा, जिसका अमल अच्छा होगा, वो अल्लाह के दरबार में कामयाब होगा। और जिसके पास सब कुछ होगा, ईमान की दौलत नहीं होगी, तो वो अल्लाह के यहाँ नाकाम। नेक अमल नहीं है, ईमान नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। और नेक अमल क्या है? हम जिसको नेक अमल समझे सिर्फ वो नेक अमल हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह जिसे नेक अमल कह रहे हैं, हम समझते हैं नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, रमज़ान का महीना, रोज़ा रख लेंगे, अल्लाह ने दौलत दी है, साल में 1 मरतबा ज़कात अदा कर देंगे, और ज़्यादा पैसा अल्लाह ने दे दिया है तो हज पर चले जाएंगे। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ ये चीज़ें नेक अमाल है, हालांकि ऐसा नहीं है। बल्कि नेक अमाल का दायरा बहुत वसी है। हम समझते हैं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अंदर दीनदारी है। नमाज पढ़ रहे हैं तो दीनदार हैं, और दुकान पर गए तो दीनदारी ख़त्म। मस्जिद में है, दीनदार है, मोमिन है, मुसलमान है। मस्जिद से बाहर मार्केट में गए तो अब इस्लाम का कोई नाम नहीं, अब ईमान का कोई नाम नहीं। तो ये हमारी गलत फहमी है। जिस तरह इस्लाम मस्जिद के अंदर है, इसी तरह मस्जिद के बाहर भी है, घर में भी है, मार्केट में भी है, दुकान में भी है, कारोबार के अंदर भी है, मामलात में भी है, मुआशरत में भी है, अखलाकियात में भी है। ज़िंदगी गुजारने के जितने शोबे हैं, जो मौके ज़िंदगी में इंसान के आते हैं, हर मौके पर इस्लाम की रहनुमाई मौजूद है। सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद से बाहर भी। आज मुसलमान मस्जिद के अंदर आता है तो मुसलमान होता है, और दुकान पे जाता है तो मुसलमान नहीं रहता। मस्जिद के अंदर है तो ईमान वाला है, और मस्जिद के बाहर गया तो वहाँ ईमान का कोई ख्याल नहीं। क्यों? वो ये समझ रहा है कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये तरीक़ा इस्लाम बता रहा है, कारोबार करने का तरीक़ा वो हमारी मर्ज़ी से होगा, दुकानदारी हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लोगों के साथ मामलात हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेन देन हमारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, मुआशरत और समाज में ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। वो ये समझ रहा है, ये गलत फहमी है। तो हम जिसे समझ रहे हैं अच्छा अमल, वो अच्छा अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसे कह दे ये अच्छा अमल है, वो अमल अच्छा होगा। तो अल्लाह ने जैसे नमाज में अहकाम बताए हैं, इसी तरह कारोबार में भी अहकाम बताए हैं। दुकानदारी कैसे करनी ये भी इस्लाम सिखाता है, मामलात कैसे करने एक दूसरे के साथ आपस में ये भी इस्लाम सिखाता है, पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करना ये भी इस्लाम सिखाता है, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना ये भी इस्लाम सिखाता है। तमाम चीज़ें इस्लाम सिखा रहा है। मुआशरे में, समाज में कैसे रहना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तमाम की तमाम बातें इस्लाम सिखा रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ चंद चीज़ें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इस्लाम है, और इसमें हमें देखना है अल्लाह का हुक्म, रसूल का तरीक़ा, और इसके अलावा जो हमारे काम है वो हमारी मर्ज़ी से होंगे। ये हमारी गलत फहमी है। इसका नतीजा ये हो रहा है
کہ لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار بھی ہے، لیکن بھائی بہنوں کا حق بھی مار رہے ہیں، ساتھ میں پڑوسیوں کی زمین پر قبضہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے کا قرض لے کر دبا رکھا ہے وہ دے نہیں رہے ہیں، دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز میں ہمیں اسلام دیکھنا ہے، نماز کے اندر ہم مسلمان ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد کے باہر جائیں گے تو ہماری مرضی کے مطابق ہم کام کریں گے۔ اس کا نتیجہ آج یہ ہو رہا ہے۔ تو صرف نماز روزے میں نہیں، زندگی گزارنے میں جتنے بھی مواقع انسان کو پیش آتے ہیں، ہر موقع پر اسلام کی رہنمائی موجود ہے، معاملات کے اندر بھی اسلام کی رہنمائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تاگا سوتتی ہوں اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کو میں بازار میں بیچ دیتی ہوں، لیکن دقت یہ ہے کہ میں چراغ کی روشنی میں وہ تاگا سوتتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، تیل ہوتا نہیں ہے، پھر میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے وہ تاگے بناتی ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے جب میں وہ تاگا بیچنے کے لیے بازار جاؤں تو کیا یہ فرق بھی بتا کر کے بیچوں کہ یہ چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں تیار ہوا ہے؟ تو اس درجے کا احتیاط ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی کہ کتنا احتیاط تھا معاملات کے اندر کہ مجھے کوئی چیز بیچنی ہے تو اس چیز کے اندر ذرہ برابر بھی اگر فرق ہے تو میں سامنے والے کو بتا دوں کہ اس کے اندر یہ فرق ہے۔ اس درجے کا احتیاط تھا۔ آج ہمارے اندر 2 نمبر کی چیز قسم کھا کر کے، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، ایمان کی قسم، نہ جانے کون کون سی قسم کھا کر کے اگلے آدمی کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے اس کے اندر کتنے عیب ہیں، اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا نقصان ہے، لیکن اس کو سامنے والے کو بیچ دیتے ہیں دھوکہ دے کر کے، اور ایمان کی قسم بھی کھاتے ہیں، قرآن کی قسم بھی کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں۔ یہ آج کے مسلمانوں کا حال۔ تو وہ عورت مسئلہ معلوم کرنے آئی کہ اتنا سا فرق کہ ایک تاگا تیار ہوا ہے چاند کی روشنی میں اور ایک تیار ہوا چراغ کی روشنی میں، تو پوچھنے آئی امام صاحب کیا میں ان دونوں کا فرق بیان کر کے اپنا سامان بیچوں یا ایسے ہی بیچ دوں؟ تو اتنا خیال تھا معاملات کا کہ کہیں یہ بھی دھوکہ نہ ہو جائے، اگلا آدمی سمجھے کہ یہ پوری روشنی میں تیار ہوا ہے، حالانکہ چراغ کا تیل تو ختم ہو گیا تھا، میں نے اس کو چاند کی روشنی میں تیار کیا ہے۔ تو اس درجے کا احتیاط تھا مسلمانوں کے اندر۔ حضرت امام صاحب بڑے حیران کہ اتنی متقی پرہیزگار عورت کہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ معلوم کرنے آئی ہے، کتنا خیال ہے اس کو۔ اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پیچھے دیکھو یہ کس خاندان کی عورت ہے اور یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا وہ مرید پیچھے گیا، جا کر کے دیکھا وہ کس گھرانے کی عورت تھی، آ کر کے امام صاحب کو بیان کیا کہ وہ بشر حافی کے گھرانے کی عورت ہے، ان کی بہن ہے۔ بشر حافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ شرابی تھے، کبابی تھے، کوئی اچھی زندگی نہیں گزر رہی تھی اور نافرمانی میں، گناہگاری میں زندگی گزار رہی تھی، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ کہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، زمین پر گرا ہے۔ اسی نشے کی حالت میں اس کو اٹھایا اور اس ٹکڑے کو صاف کیا تو دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن اللہ کے نام کی عظمت اتنی، اس ٹکڑے کو لے کر کے اپنے گھر گئے، اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا، پھر اس پر خوشبو لگائی اور اب سوچ رہے ہیں اس کو رکھے کہاں، تو اپنے گھر میں اس کو رکھنا پسند نہیں کیا۔ ان کے قریب میں ایک بزرگ آدمی تھے، اللہ والے نیک آدمی تھے، ان کے یہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ شرابی آدمی، گنہگار آدمی۔ پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا
یہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، میں نے اس کو صاف کیا، خوشبو لگا دی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے جیسا گنہگار آدمی، شرابی آدمی اللہ کے نام کو اپنے گھر میں رکھے، اس لیے میں آپ کے یہاں دینے آیا ہوں۔ آپ اللہ والے، آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے کسی اچھی جگہ پر رکھ دیجئے، آپ کا گھر پاکیزہ ہے۔ میرے گھر میں تو گندگی کا ماحول ہے، میں شرابی ہوں، گنہگار ہوں، اللہ کا پاکیزہ اور مقدس نام میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نام کی یہ عظمت تھی، یہ محبت تھی، اللہ کے نام کا ادب اور احترام۔ ان بزرگ نے وہ پرچہ لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا، رات میں گئے، سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور کہا کہ بشر، آج تم نے اللہ کے نام کا جو ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اللہ کے نام کی عظمت جو تمہارے اندر تھی، اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اللہ نے تمہیں اپنے دوستوں میں داخل کر لیا ہے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی، دل کی دنیا بدل گئی تھی، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو ان مرید نے کہا امام صاحب یہ جو عورت گئی ہے انہی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ یہ ان کے علاوہ کسی اور گھرانے کی عورت ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے متقی پرہیزگار آدمی وہ ہے، ان کے گھرانے کی عورت کا ہی یہ حال ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اس درجے کا احتیاط تھا کہ ذرا ذرا سی بات بھی علماء سے معلوم کرتے تھے، کہیں دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے۔ اور آج ہم دھڑلے سے دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کا وراثت میں حق مار رہے ہیں، 2 نمبر کا کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کی دھن اتنی سوار ہو گئی ہے دماغ کے اوپر کہ یہ بھی نہیں سوچ رہے حرام کار ہے حلال کار ہے، حلال ہے حرام ہے کچھ نہیں دیکھنا، بس آنا چاہیے، بس ہمارے پاس جمع ہونا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان ایسے زندگی نہیں گزارتا۔ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، مسلمان معاملات بھی کرتا ہے آپس میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ صرف نماز روزہ میں اسلام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر کام کے اندر اسلام ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی اسلام کی رہنمائی ہے، میت گھر میں کسی عزیز قریب کا انتقال ہو گیا اس موقع پر بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہاں بھی اسلام کی تعلیم موجود ہے۔ تو ہر جگہ پر جو بھی ہم کام کرنے جائیں سب سے پہلے علماء سے، اپنے دین جاننے والوں سے معلوم کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ ذرا بتائیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تبھی جا کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی تمہاری زندگی اسلام والی زندگی گزرے، ایمان کے ساتھ گزرے، اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، ایمان کی فکر کرتے ہوئے اس طرح زندگی گزارو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی ایمان کی اور اسلام کی دولت تمہارے پاس موجود ہو۔ ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اگر اللہ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، اور اس کو گوا دیا، اس کو برباد کر دیا، اور دنیا کی دولت کے چکر میں، روپے پیسوں کے چکر میں اپنی اسلام اور ایمان کی دولت کو کھو دیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے خود بھی، اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا مذہب قبول کر رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ ایمان کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہے، اسلامی ماحول میں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ماں باپ نے ان کو
وہ تعلیم و تربیت نہیں دی جس کی وجہ سے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو سمجھ سکتی تھی۔ بس انہیں اپنی حوث پوری کرنی ہے، انہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، اس وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گھر سے وہ ماحول نہیں ملا۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر تعلیم کا، تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بچوں کے اندر اسلامی اخلاق، اسلامی تہذیب، ایمان کی اہمیت، یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ تو ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو بھی سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ناکامی سے وہ بچ جائیں۔ اور اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی تو وہ لوگ، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں دنیا میں بھی ہماری رسوائی کا سبب بنیں گی اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں ہماری رسوائی ہوگی، ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ ان کے یہاں اللہ نے بھیجا تھا، انہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اولاد کی قدر نہیں کی، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا، تو جس طرح ان کو عذاب ہوگا ماں باپ کو بھی عذاب ہوگا۔ ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی کہ اللہ نے تمہیں یہ امانت دی تھی اولاد کی شکل میں، ان کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ ان کا حق ہے اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور انہیں تہذیب سکھانا، اخلاق سکھانا، ایمان اور کفر کا فرق بتانا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ چیزیں سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارے بھی ایمان کی حفاظت ہوگی، ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔